الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھونپڑی میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھوٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، اور کبھی یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن، اندر و باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین و آخرین جمع ہوگے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبیہ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں اپنی زندگی گزاری، اور تم نے حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے تمہارے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں انہیں ڈال دو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تھک کر، ہار کر، خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کی موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں، اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں، اور قبر میں دفنا کر لوگ واپس چلے آتے ہیں۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہے، وہ ہے اس کے اعمال، خواہ اچھے ہو یا برے۔ اسی کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہے اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے ہو یا برے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں ہمارے کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے۔ یہ آل و اولاد، یہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں۔ میرا نیز نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت گئی نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔